اور آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر وفاقی وزیر اطلاعات میڈیا کو بریف کر رہے ہیں۔ جتنے بھی ہماری کابینہ کے ارکان ہیں وہ آپ کے سامنے پیش ہوں، عوام کے سامنے پیش ہوں اور اپنی منسٹری کی کارکردگی کے بارے میں آپ کو آگاہی دے سکیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں آپ کے سوال و جوابات بھی ہوں گے۔ بدقسمتی سے چونکہ وقت آڑے آتا ہے اور جس طرح کے آپ کے ٹرانسمیشن کے ٹائمنگز ہیں تو اس میں یہ ممکن نہیں ہو سکا، لیکن یہ تشنگی رہے گی اور اس کو دور کرنے کے لیے ہم ایک ایسا طریقہ کار اختیار کرنے جا رہے ہیں جس سے کہ آپ کو موقع ملے گا کہ اس بنیاد پہ جو کہ آپ نے پبلش رپورٹ جو آپ کے پاس بھی شاید ہوگی، اس پہ آپ رسپیکٹیو منسٹریز میں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ آرگنائز کریں گے، جس میں کہ آپ منسٹرز آپ کے سوالات کا جواب بھی دے سکیں گے۔ جو سوالات آپ کریں گے وہ بھی ایک کیلنڈر ہے جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے اور اس سے وہ حصہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ بنیادی طور پہ آج ہمارا آخری دن ہے اس پریزنٹیشنز کا، جو 3 دن کی تھیں، اور اس میں پرائم منسٹر عمران خان ان کی یہ بھرپور کوشش تھی کہ عوام کو ہمیں ضرور بتانا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اگر ہمیں اعتماد کا ووٹ دیا ہے، انہوں نے ہمیں اگر اسمبلیز میں بھیجا ہے، انہوں نے ہمیں اگر کابینہ میں بھیجا ہے، تو ہماری ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی جتنی بھی ہماری منسٹری کی ایکٹیویٹیز ہیں اس سے ہم عوام کو آگاہ کریں۔ کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب یہ ایک نیا ایک دور ہے جو کہ شروع ہوا 2018 میں پرائم منسٹر عمران خان کی سیاست کا، 22 سالہ جدوجہد اور ایک خاص پرپس کے لیے۔ عمران خان، پرائم منسٹر عمران خان پاکستان کے عوام اور بالخصوص جو نئی نسل ہے، نوجوان نسل ہے، اس کے مستقبل کے امین ہیں۔ اب وہ وقت گیا کہ مفاد پرستی اور کرپشن کی سیاست ہوتی تھی۔ اب مفاد پرستی اور کرپشن کی سیاست آخری سسکیاں لے رہی ہے، جو آپ کو گاہے بگاہے مختلف دنوں پہ پریس کانفرنسز میں سنائی دیتی ہے، آج کل بھی سنائی دے رہی ہے۔ تو اب وہ دور ختم ہونے والا ہے۔ اب عوام کی خدمت اور اب ملک کو آگے لے جانے کی سیاست ہوگی، اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اپنے منشور کے مطابق جب انشاءاللہ اپنے 5 سال مکمل کرے گی تو آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ واقعی جس طرح کہ خیبر پختونخوا کے عوام شروع میں ان کی کچھ ریزرویشنز تھیں، لیکن چونکہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ وقت لیتی ہیں، 2 سال میں ہم ملک کو بالکل تبدیل نہیں کر سکتے۔ ابھی بھی ہمارے چیلنجز ہیں، اور مہنگائی کا چیلنج پھر ہم نے کل بھی بات کی تھی، ہم آج پھر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو مہنگائی کی وجہ ہے اس کی بھی مختلف وجوہات ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ذخیرہ اندوزی ہے تو وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، سمگلنگ ہے تو وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے جس سے کہ جو اشیاء خرد و نوش، خاص طور پہ آٹا، چینی، اس قسم کی جو بیسک اسینشیل پروڈکٹس ہیں جو کہ عام آدمی کے استعمال میں آتی ہیں، اس کی فراہمی وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے، لیکن اس کو قیمتوں کو کم لانا یہ ہماری اس وقت سب سے پرائم منسٹر صاحب کی پہلی پرائیورٹی ہے، اور دوسری بھی پرائیورٹی یہی ہے، اور تیسری پرائیورٹی بھی یہی ہے، کیونکہ اصل مقصد یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دینا۔ کیونکہ کووڈ کے بعد ہماری اکانومی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کئی چیلنجز کو عبور کرتے ہوئے اس میں جان آ گئی ہے۔ وی آر ٹرننگ دا کارنر، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دن اس ملک کے لیے اچھے دن آنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کو ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی اٹھ رہی ہیں، اور ابھی ہمارے سینئر کولیگ رزاق داؤد صاحب جو منسٹر آف کامرس ٹریڈ ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کی منسٹری اور ایکسپورٹس میں کیا ہوا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔